ان پیغمبروں کے بعد روئے زمین کے بڑے پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ بھی عبرتناک ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور یقیناً آئے تھے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ ابراہیم یہ اصل میں ہے اب الرحیم، اب الرحیم، کیونکہ حضرت کے ہاتھ سے دو بیٹے قربانی کے لیے پیش ہوئے تھے، اسحاق القدس میں اور اسماعیل بیت اللہ میں۔ نبّ علیہ الانور فی الفیض، تو اللہ نے پہلے سے ان کا نام رکھا تھا ابراہیم، اب الرحیم، مہربان باپ۔ ابراہیم عجمہ ہیں بالاتفاق، اور حضرت ہندوستان تشریف لائے ہیں، نشانی آئے ہیں حضرت کی، اور ہندوؤں کی یہ قوم ہے براہمن، یہ براہمن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ کہتے بھی ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ البتہ ابراہیم نام جو ہے یہ غموں کا ہے، صدموں کا ہے، جس کا نام بھی ابراہیم ہوگا آئے دن کے صدمات آئیں گے۔ اور انبیاء کا یہ نام اس لیے ہے اور بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا حضرت نے کہ پیغمبر تکالیف دنیا سے ڈرتے نہیں۔ یقیناً آئے تھے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے کہا السلام علیکم۔ قال سلام، حضرت نے کہا وعلیکم السلام۔ فما لبث، زیادہ دیر نہیں لگائی، ان جاء بعجل حنیذ، کہ لے آئے بچڑا بھونا ہوا۔ آپ کہتے ہیں مرغی ہو، اور سورۃ ہود میں بچڑے کا ذکر آیا، اب کیا کرو گے؟ فیہ مشروعیت الضیافہ، اس سے ضیافت کا مشروع ہونا معلوم ہوا۔ المبادرۃ الیہا، جلدی کرنا چاہیے، کل ہی ہے۔ واستحباب مبادرۃ الضیف، اور کوشش کرے کہ جو کام مہمان کے لیے سہولت کا ہو۔ اکلیل صفحہ 128۔ جیسے ہمارے ملک میں دستور ہے کہ ہم چائے، شربت، سینڈوچ، کوئی دال موٹ، یہ وہ بسکٹ چائے کے ساتھ یہ لا کے رکھتے ہیں، پھل فروٹ، بڑوں کی بڑی مہمانی ہوتی ہے۔ 4 فرشتے آئے خوبصورت جوانوں کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھے کہ کہیں میں سے مہمان آئے۔ دیکھو انبیاء کہاں غیب دان ہوتے ہیں، اور فوراً بچڑا کاٹا، اور اس کی جو چیزیں جلدی بنتی تھی وہ سیک کے لائے، جیسے گردے، دل، کلیجی۔ یہاں ہے عجل حنیذ، اور دوسری جگہ ہے عجل سمین، گھی میں پکا ہوا، تو وہ بعد میں تیار ہو جائے گا۔ جتنی دیر میں اتنی صورتیں ہوگی تو وہ بھی تیار ہوگی۔ یہ قرآن کی بلاغت دیکھو کہ بعجل حنیذ، بچڑا آگ میں بھونا ہوا، جو فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ مہمان کو پہلے وہ رکھو، یہ نہیں کہ جب مہمان گیٹ سے باہر جائے تو آپ کہے اوہو بوتل پی لیتا نا۔ آپ کہتے ہو جب وہ کوڑا کھٹک میں رواج تھا، جب مہمان آتا تو اس سے کہتے کہ روٹی بھی تیار ہے، کشتی بھی تیار ہے۔ وہاں دریا سے پار جاتے تھے تو کشتی میں جانا ہوتا تھا، تو روٹی بھی تیار ہے، کشتی بھی تیار ہے۔ تو ایک آدمی جس نے جانا ہوگا کہ کشتی تیار ہے، بس میں جا ہی رہا ہوں۔ اب اکوڑے والے خفا ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مہمان نواز ہیں۔ محاورہ مشہور ہے، وہ چرزے کے پدرگاہ دا خدای اخلاص شي نو شپه پشې دوراشي ای و سړی والو وړي بنور کوله مسافر به وکړو له کلرګیا را باندې به بس شهدو کلیوی مالداران دی هغه وي بس دا مو وای هغه یو کله هغه ته ډنګرځي وي اوس هغه ادمزي شي ځان نه اوس 300 کال پس آدمیان جوړ بس نہیں دیر لگائی حضرت نے کہ لے آئے بچڑا بھونا ہوا آہا فلما رأى أيديهم جب حضرت نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو
لا تصلوا الیہ، بڑھتے نہیں کھانے کی طرف، نکرہم، حضرت نے ان کو اوپرا جانا، فاوجس منہم خیفہ، اور گئے ان سے ڈر، مولانا غلام اللہ خان کا ترجمہ، اور گئے ان سے ڈر، یعنی آپ نے دل میں خوف خطرہ محسوس کیا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب مہمان کسی کو تکلیف پہنچاتا تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ اب ایسے ظالم ہیں کہ رات کو آ جاتے ہیں اور گھر کی عورتوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بریانی بنائیں، قورمہ بنائیں، اور ان کے مردوں کو ایک کمرے میں جمع کر کے وہاں پر کھانا کھائے، سب کچھ کر لیں۔ پھر اس کے بعد عورتوں سے کہتے ہیں کہ فائرنگ کی آواز آئے گی، ڈرنا نہیں، اور ان کے تمام مردوں کو بھون ڈالا، سارے گھر کو لوٹ لیا۔ ایسے بغیرت دور اور زمانہ ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، جو کسی کے دسترخوان پہ کھا لیتا عمر بھر پھر ان کا شکر گزار رہتا۔ جب مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، تو حضرت ڈر گئے کہ کس ارادے سے آئے ہو۔ قالوا لا تخف، حضرت نے فرشتوں نے کہا ڈرنا نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم کو بھیجا گیا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، وہ نافرمان ہو چکی ہے، بدفعلی کے مرتکب ہے، ان کو سزا دینی ہے۔ وامرأتہ قائمہ، حضرت کی بیوی موجود تھی سارا، فضحکت، وہ ہنس پڑی۔ وہی حضرت صاحب نے بچڑا کاٹا اور مرچ مسالہ لگایا، باہر لے گئے، اور مہمان تو اور ہی نکلے، فرشتے نکلے۔ تو عورتوں کو ذرا ایسے موقع پہ جلدی ہنسی آتی ہے۔ فبشرناها بإسحاق، بس اس کو بھی بشارت دی ہم نے اسحاق لڑکے کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کا بیٹا ہو۔ قالت، بی بی بولی، یا ویلتا، افسوس، اَأَلِدُ، اب میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں بوڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے خاون بھی بوڑھے ہیں۔ کیسی ادب ہے اس عمر میں بڈھی، میرا خاون بھی بڈھڑا، تو بڈھن اور بڈھے کے درمیان بچہ کیسے ہوگا؟ خاص معجزہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ اس زمانے کی عورت ہوتی تو خاون کو کہتی، سنا تو کر سکتا ہے آج کل، اس غریب کو رسوا کر دیتی، اس غریب کے پیچھے پڑ جاتی ہے، تو سن، اور وہ غریب بھی مرچ مسالہ منہ میں ختم۔